کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں، اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اور بیٹھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے ابیحہ نے، اور ابیحہ بتاتی ہیں کہ میں پاکستان کی رہنے والی ہوں اور ہم لوگ ایک بہت بڑی حویلی میں رہتے ہیں، اور یہ جو حویلی ہے یہ میرے دادا ابو کے بچپن سے بنی ہوئی ہے، یعنی ایک بہت پرانی حویلی ہے جہاں پر ہم سبھی لوگ رہتے ہیں، اکٹھے مل جل کر رہتے ہیں۔ اور اس حویلی کے 3 پورشن ہیں، جہاں نیچے گراؤنڈ فلور پر میرے دادا ابو اور دادی اماں لوگ رہتے ہیں، اور اوپر کے 2 فلورز میں ہم لوگ رہتے ہیں اور میرے چاچو اور تایا ابو لوگ رہتے ہیں۔ ہماری حویلی میں ہمیں کبھی بھی اس طرح کا احساس نہیں ہوا کہ کوئی نادیدہ مخلوق ہماری حویلی میں رہتی ہے، لیکن ہماری حویلی کا ایک ایسا کمرہ جسے ہم ایز اے اسٹور روم یوز کیا کرتے تھے وہ ہمیشہ بند رہتا تھا اور اس کے آگے ہمیشہ تالا لگا رہتا تھا۔ لیکن اس کمرے میں ہم لوگ سردیوں کے لیے، کیونکہ جو میری دادی اماں تھیں ان کی یہ عادت تھی کہ سردیوں کے لیے لکڑیاں جمع کر کے وہاں پر وہ رکھوایا کرتی تھیں، کیونکہ سردیوں میں جب بہت زیادہ دھند ہوا کرتی تھی اور بہت زیادہ آگ کی ضرورت ہوتی تھی تو ان لکڑیوں کو ہم وہاں سے نکال کر جلایا کرتے تھے، کیونکہ سردیوں میں لکڑیاں جو تھیں وہ گیلی ہو جایا کرتی تھیں اگر اس وقت ہم لوگ کاٹتے تھے، تو اسی لیے ہم لوگ پہلے ہی کاٹ کے رکھ لیا کرتے تھے اور اسی کمرے میں ہم لوگ رکھتے تھے، اور رکھنے کے بعد ہم لوگ اس کمرے کو بند کر دیتے تھے، اور اس کمرے کی ہم لوگ زیادہ صفائی بھی نہیں کیا کرتے تھے، ہم لوگ اس کا اتنا خیال نہیں رکھتے تھے کیونکہ وہ ایک اسٹور روم تھا، اور بچا کچا سامان جو بھی ہوتا تھا جو ہمارے یوز کا نہیں ہوتا تھا وہ ہم اس کمرے میں رکھ دیتے تھے۔ جو میری دادی اماں تھیں وہ اسٹور روم ان کے فلور پہ تھا، یعنی گراؤنڈ فلور پر تھا، اور میری دادی اماں کو اکثر اوقات اس اسٹور روم میں ہلچل محسوس ہوتی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی وجود اس اسٹور روم کے اندر موجود ہے جو سامان کو ادھر سے ادھر لے کر جاتا ہے، سامان کی جگہ بدلتا ہے اور لکڑیوں کو چھیڑتا ہے۔ پہلے میری دادی اماں کو ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی جانور ہو سکتا ہے یا کوئی بھی ایسی چھوٹا موٹا پرندہ وغیرہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر وہ یہ سوچتی تھی کہ ایسے ایک کمرے میں جہاں پر کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی بھی آنے جانے کا اور راستہ نہیں ہے، تو کوئی جانور، کوئی بلی وغیرہ یا کوئی پرندہ اندر کیسے جا سکتا ہے۔ دادی اماں نے پہلے ہمیں کبھی بھی یہ بات نہیں بتائی، اس وقت ہم لوگ تو تھے ہی نہیں، میرے ابو جو تھے انہوں نے ہمیں یہ واقعہ بتایا۔ ابو بتاتے ہیں کہ میری امی نے کبھی بھی پہلے ہم لوگوں کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ یہ کمرہ جو ہے اس میں سے انہیں ہلچل محسوس ہوتی ہے، یہ بات صرف انہوں نے دادا ابو سے شیئر کی تھی، انہیں بتائی تھی کہ مجھے اس کمرے کے اندر سے بہت عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، جیسے یہاں کوئی موجود ہے اور کوئی سامان کو ہلاتا ہے اور ان کی جگہ کو تبدیل کرتا ہے۔ جب اس کمرے کو کھول کر دیکھا گیا تو وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو اب نارمل لگے یا لگے کہ سامان کی جگہ بدلی گئی ہے۔ تو دادا ابو نے دادی اماں کو یہی سمجھایا کہ آپ کا وہم ہو سکتا ہے، آپ کو ویسی کوئی آواز آ گئی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو یہ لگا ہے کہ یہاں پر کوئی موجود ہے اور وہ یہاں پر سامان ادھر سے ادھر کرتا ہے۔ تھوڑے ہی دنوں بعد وہاں پر، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا لکڑیاں بہت زیادہ وہاں پر ہم لوگ رکھتے تھے جمع کر کے، تو دادی اماں کو ایک دن ہم لوگوں نے، جو میرے ابو تھے وہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایک دن لکڑیاں جمع کر کے اس کمرے میں رکھیں اور ہم لوگ تالا لگانا بھول گئے اس کمرے کو۔ تو دادی اماں جب اس کمرے کے پاس سے گزری تو ان کو اس کمرے کے اندر سے اس طرح سے بولنے کی آوازیں آئیں جیسے وہاں پر کوئی جانور ہے، کوئی سانپ ہے جس کی پھنکار انہیں سنائی دے رہی ہے۔ اب جیسے ہی انہیں سانپ کی پھنکار سنائی دی، انہوں نے غور سے سنا تو وہ اس کمرے کی طرف سے آ رہی تھی۔ دادی اماں نے تھوڑا سا کمرہ کھول کے دیکھا تو دادی اماں کو کیا نظر آیا کہ 2 بڑے کالے ناگ
ان کا جوڑا وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اس طرح سے بیٹھا ہے جیسے وہ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ اور جیسے ہی ان کی نظر دادی اماں پر پڑی تو وہ انہی لکڑیوں کے پیچھے چھپ گئے جا کر۔ اب جب دادی اماں نے یہ چیز دیکھی، انہیں تو یہی لگا کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک کالے ناگ کا جوڑا ہے، ناگ ناگن کا جوڑا ہے جو یہاں ہمارے گھر میں بسیرا کر چکا ہے اور وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جس وجہ سے دادی اماں نے شور مچا دیا، اور شور مچا کر انہوں نے سب گھر والوں کو وہاں اکٹھا کر لیا۔ میرے ابو کو، میرے تایا ابو وغیرہ سب لوگوں کو انہوں نے جب وہاں اکٹھا کیا، انہوں نے پوچھا کہ آپ اس طرح سے کیوں چلا رہی ہیں، کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے سب کو جب بتایا کہ لکڑیوں کے پیچھے ناگ ناگن کا ایک جوڑا ہے اور وہ کالے رنگ کے سانپ ہیں جو بہت خطرناک لگ رہے ہیں، تو جیسے ہی ہم لوگوں نے یہ سب سنا، میرے ابو بتاتے ہیں ہم نے وہاں سے لکڑیاں ہٹانی شروع کی، اور ہم لوگ بہت احتیاط سے کر رہے تھے کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے اوپر وہ سانپ حملہ کر دے۔ ہم نے ساری لکڑیاں ہٹا کر دیکھیں، سارا سامان چھان دیا وہاں کا، لیکن ہم لوگوں کو ایسا کوئی ناگ ناگن کا جوڑا وہاں نظر نہیں آیا جو دادی اماں نے انہیں بتایا تھا۔ اور وہاں سے باہر نکلنے کا راستہ بھی صرف ایک دروازے کا تھا، وہاں نہ کوئی سوراخ تھا، نہ کوئی بل تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ دادی اماں بڑی حیران ہوئی کہ میں یہیں پر کھڑی ہوئی تھی اور میں یہاں سے ہلی بھی نہیں ہوں دروازے سے، تو وہ ناگ ناگن کہاں جا سکتے ہیں، وہ جو سانپ ہیں وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ اس کے بعد جو دادی اماں تھیں ان کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہو گئی، تو انہیں کمرے میں لے جایا گیا اور انہیں آرام کرنے کے لیے بولا۔ دادا ابو کو جب دادی اماں نے ساری بات بتائی تو دادا ابو نے سوچا کہ وہ تھوڑی سی اس چیز کی انویسٹیگیشن کریں اور وہ خود دیکھیں کہ اس کمرے میں آخر معاملات کیا ہیں۔ اسی دن رات کے وقت دادا ابو جو تھے وہ اپنے کمرے سے باہر نکلے اور اسی کمرے کی طرف جانے لگے۔ اس دن بھی اس کمرے کے آگے، اسٹور روم کے آگے بالکل بھی لاک نہیں لگا ہوا تھا، تالا نہیں لگا ہوا تھا۔ دادا ابو نے جا کر کمرے کے باہر کھڑے ہو کر سننے کی کوشش کی کہ اندر سے شاید کوئی آواز آ جائے۔ اسی وقت دادا ابو کو اندر سے دو اشخاص کے بولنے کی آواز آئی، ایک عورت کے بولنے کی اور ایک مرد کے بولنے کی۔ جب دادا ابو نے یہ آوازیں سنی تو دادا ابو بڑا حیران ہو گئے کہ اس کمرے میں تو ہمارا کوئی گھر والا جاتا ہی نہیں ہے، تو یہ اندر کون ہے؟ دادا ابو نے جب ان کی باتیں سنی، ان کی زبان بہت زیادہ مختلف تھی جو دادا ابو کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس زبان میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، اور ان کی آواز بھی خاصی انسانوں سے بھاری لگ رہی تھی، کافی تبدیل لگ رہی تھی، اور ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی ایک عام انسان کوئی بات کر رہا ہے، وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں اس ایک آواز کے اندر کتنی آوازیں موجود ہیں، مکس ہیں۔ تو دادا ابو نے ہلکا سا دروازہ کھول کر جب اندر جھانک کر دیکھا تو اندر انہیں ایک مرد اور ایک عورت انہیں بیٹھے ہوئے نظر آئے، اور وہ مرد عورت نہایتی سیاہ رنگت کے تھے۔ جس طرح سے ان سانپوں کا رنگ دادی اماں نے بتایا تھا، اسی طرح سے سیاہ بالکل کالے وہ دونوں مرد اور عورت تھے، لیکن انہوں نے لباس ایسا ہی پہنا ہوا تھا جیسے ہم لوگ پہنتے ہیں، شلوار قمیض، اور وہ جو عورت تھی اور وہ جو مرد تھا ان کے حلیے بہت زیادہ عجیب و غریب تھے جو دادا ابو نے بتائے۔ ان کی آنکھیں بہت زیادہ بڑی تھی اور بہت زیادہ چمک رہی تھیں، اور ان کے کان بھی بہت زیادہ تیکھے تھے، یعنی عام انسانوں کے کانوں کی طرح نہیں تھے ان کے کان بہت زیادہ لمبے تھے اور نوکدار تھے۔ اور جیسے ہی ان دو لوگوں نے، اس مرد اور اس عورت نے، جیسے ہی دادا ابو کی موجودگی کو وہاں محسوس کیا تو وہ دادا ابو کی آنکھوں کے سامنے وہاں سے ایک سانپ کی شکل اختیار کر کے انہی لکڑیوں کے پیچھے چلے گئے۔ جب دادا ابو نے یہ چیز دیکھی تو انہیں یہ ماجرا سمجھ آ گیا کہ صبح کے وقت جو دادی اماں نے سانپوں کا جوڑا دیکھا تھا وہ اصل میں جنات تھے، کوئی عام سانپ نہیں تھے۔ دادا ابو نے آ کر ساری بات دادی اماں کو بتائی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ یہ سب گھر والوں کو بات بتائیں گے اور اس کمرے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے، یہاں پر کوئی بھی کام وہ نہیں کریں گے، نہ کوئی لکڑیاں رکھیں گے، نہ کچھ اور کام کریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آگے آگے ان کو ہماری موجودگی اس کمرے میں پسند نہ آئے، وہ ہمیں نقصان پہنچا دیں۔ اسی لیے دادا ابو نے اگلے دن سبھی کو بلایا اپنے پاس اور بلا کر سب کو یہ بات بتائی جو رات دادا ابو نے واقعہ دیکھا۔ اس کے بعد اس کمرے کو تالا لگا دیا گیا اور دوبارہ کبھی بھی نہ کھولنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن اس کے بعد
جیسے اس کمرے کو تالا لگا، اس کے 1-2 سال کے بعد ہی وہ جو بھی جنات تھے، جو وہ مخلوق تھی، ان کا بسیرا جو تھا وہ اس کمرے سے باہر تک یعنی اور زیادہ وسیع ہو گیا ان کا بسیرا، اور انہوں نے اس کمرے کے ارد گرد کے جو بھی کمرے تھے، جو جگہیں تھیں، وہاں پر بھی انہوں نے اپنا بسیرا کرنا شروع کر لیا، اور وہ جو سانپوں کا جوڑا تھا وہ کمرے سے باہر بھی نظر آنا شروع ہو گیا، اور بہت زیادہ ہم لوگوں کو ان سے خوف آتا تھا۔ اور کیونکہ تب میں بھی پیدا ہو چکی تھی اور میں چھوٹی تھی، اور یہ بات مجھے یاد ہے میرے بچپن کی کہ جب بھی میں اس کمرے کی طرف جاتی تھی تو وہ سانپوں کا جوڑا ہمیشہ مجھے ایک طرف کھڑا ہوا میری طرف گھورتے ہوئے مجھے نظر آتا تھا، جن سے میں ڈر کر بھاگ جایا کرتی تھی چلاتے ہوئے۔ اس کے بعد دادا ابو نے اور دادی اماں نے یہ فیصلہ کیا، کیونکہ ان کا بسیرا اس طرح سے ہو چکا تھا کہ وہ شاید ہمارے پورے گھر پہ بسیرا کر لیں اور ہمیں نقصان پہنچائیں، تو دادا ابو نے وہاں پر ایک دیوار کھڑی کروا دی اس پورے حصے میں کہ وہ اس دیوار کے اس پار نہ آ سکیں، ان کا بسیرا جو ہے وہ اسی حصے میں رہے جہاں پر وہ اسٹور روم ہے۔ اس کے بعد سے وہ دیوار ابھی تک ہماری حویلی میں موجود ہے، اور کبھی بھی اگر وہ دیوار جو ہے وہ تھوڑی بہت بھی کہیں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے تو ہم اسے اسی وقت مرمت کروا دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان سانپوں کا خوف ہمارے اوپر ابھی تک طاری ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ جن سانپ جو ہیں، وہ جنات جو ہیں، وہ اپنا بسیرا ہماری پوری حویلی پر کر دیں۔ ابھی تک تو ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ دوبارہ پیش نہیں آیا جب سے دیوار وہاں پر کھڑی کروائی گئی ہے۔ جب سے وہ تعمیر ہوئی ہے دیوار، تب سے سانپ ہمیں دکھنا بند ہو چکے ہیں، ہمارے حصے میں سانپ بالکل بھی نظر نہیں آتے۔ ہاں البتہ اگر کبھی کبھار ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں صحن میں اور اس دیوار کی طرف اگر ہم دیکھ رہے ہوں یا پھر ہم لوگ بات کر رہے ہوں تو اچانک سے سانپوں کی پھنکار کی آواز ہمیں ضرور آتی ہے، اور وہ اتنی خوفناک ہوتی ہے کہ ہم لوگ سب خاموش ہو جاتے ہیں، ایک دم سہم جاتے ہیں، اور لیکن تھوڑی دیر بعد ہم لوگ خود کو سمجھا لیتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ بہت سالوں سے ہمارے ساتھ ہے، اور شاید آگے بھی ہمارے ساتھ ہی رہے، تو ہمیں اس چیز کے ساتھ یوز ٹو ہونا پڑے گا۔ اسی لیے ہم لوگ اب زیادہ ان چیزوں سے خوف نہیں کھاتے، اور ہم پوری احتیاط کرتے ہیں کام کرنے میں، سب کاموں میں، اور اس دیوار کی طرف ہم لوگ جاتے نہیں ہیں، بالکل بھی اپنے حصے میں رہتے ہیں، اس حصے کی طرف ہم لوگ کبھی رخ نہیں کرتے۔ تو یہ خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ کامنٹ باکس میں آپ لوگ سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو جنات ہوتے ہیں وہ اپنا آپ گھر کے بزرگوں کو ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ جو گھر کے چھوٹے ہوتے ہیں ان لوگوں کو اتنی عقل نہیں ہوتی ہے، اتنی سینس نہیں ہوتی ہے کہ جنات جب اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے۔ اگر وہ کوئی اشارہ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ان اشاروں کو نہیں سمجھ پاتے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی لیے جنات اکثر اوقات اپنا آپ ظاہر اپنی اصل شکل میں بزرگوں کے سامنے کرتے ہیں، کیونکہ بزرگوں کو ان چیزوں کے بارے میں زیادہ پتہ ہوتا ہے، انہیں ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور وہ ان چیزوں کو جلدی سمجھ بھی جاتے ہیں، اور وہ کسی بڑے نقصان ہونے سے بچ بھی جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی اپنے گھر والوں کا اور اپنا خیال رکھیں، ان چیزوں سے اوائڈ کریں جن سے جنات آپ پر حاوی ہوں، ان کا آپ پر اثر ہو، اور اپنے گھر والوں کو بھی ان چیزوں کے بارے میں بتائیں۔ میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔